جی وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ عمران خان نے کھیلا ہے اور جو گنڈا پوری کھیل رہا ہے وہی ہوا۔ آج جناب علی حلف تھا اور حلف کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس ابھی تلاوت ہی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں جی کورم پورا نہیں، اجلاس ملتوی۔ اندازہ کرو کبھی ایسے نہیں ہوا، ہمیشہ تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد پھر وہ کاؤنٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، اور اس طرح 25 ارکان اپنا حلف نہ اٹھا سکے۔ یہ جمہوریت ہے عمران خان کی۔ جیسے اس کی اسلامی ریاست سامنے آ گئی، 2 پاکستان کا نعرہ اس کا سامنے آ گیا کہ نہیں جی ایک پاکستان ہوئے گا، 2 نہیں ہوئے گا۔ اب اندازہ لگائیں جو آج کھلواڑ انہوں نے کیا ہے کہ جناب اسمبلی کا اجلاس ہی انہوں نے نہیں ہوا اور پھر 24 جولائی کے لیے ملتوی کر دیا۔ الیکشن کل ہے اور ہوگا، یہ بھی آپ کو ہم بتا دیں، الیکشن ہے اور ہوگا۔ جمہوریت کے پرخچے اڑانے والے امین گندا پوری نے گند گھول دی ہے بالکل۔ یہ نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، نوٹوں نے اس کو اندھا کر دیا ہے بالکل۔ اسے پتہ ہے کہ پھر میں نے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بننا، کبھی وزیر نہیں بننا، کبھی ایم این اے نہیں بننا، اسے پتہ ہے۔ اس لیے سارے ان کے چیک کرو، ان کے جناب پیسے چیک کرو، بوریوں میں بھرے پڑے ہیں ان کے پیسے، بوریوں میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بوریوں میں پیسے بھرے پڑے ہیں۔ اچھا جی، تو میں یہ بات کر رہا تھا، بیچ میں ٹیلی فون آ گیا۔ تو سر جی پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ارکان، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی آج ہی حلف لو۔ سیکٹری کو پابند کر دیا اس نے، اور گنڈا پوری کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک تو ان کی اپنی بغاوت جو چل رہی ہے۔ ویسے سر جی وہ بندہ جب وینٹیلیٹر پہ آ جائے نا، اس نے کتنے دن زندہ رہنا ہے؟ وینٹیلیٹر پہ آ گئی ہے اسمبلی، وینٹیلیٹر ہوتا ہے مصنوعی آکسیجن جو لیا جاتا ہے، آکسیجن۔ وینٹیلیٹر پہ امین گنڈا پوری آ گئے ہیں، ان کی اسمبلی آ گئی ہے، عدم اعتماد بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے آج تلاوت ہی نہیں ہونے دی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا، تلاوت ہی نہیں ہونے دی۔ یہ اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا ہے کہ جناب ہمیشہ تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ جناب بندے کتنے نے ذرا دیکھو، تو انہوں نے تلاوت ہی نہیں، پہلے سے بےایمانی تھی نا۔ اب امین گنڈا پوری یہ کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 ارکان نے علم بغاوت بلند کی ہے، باقاعدہ 23 ارکان نے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کوئی ووٹ چھوڑ نہیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ اس لیے نورہ کشتی کر رہے ہیں کہ ان کی 7 سیٹیں بنتی تھیں، تو پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ 6 دے دیں، لیکن ہمارے ساتھ نورہ کشتی کریں اور بارگیننگ کریں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ نورہ کشتی حکومت نہ کرے، یہ حکومت، مرکزی حکومت، نون لیگ پیپلز پارٹی والے نورہ کشتی نہ کریں، ان کو ایکسپوز ہونے دیں کہ ان کی کتنی جمہوریت ہے اور عمران خان کی کتنی بڑی سیاسی اس کی بصیرت ہے۔ سیاسی بصیرت تو یہ ہے کہ ابھی آج ہی وہ اس سے علی گوہر سے کسی نے پوچھا، اور کہا یہ میں بانی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ چائے کی پیالی بھی اس کو کوئی کہے دے نا، وہ کہتا ہے یہ چائے میں ذرا بانی سے پوچھ کے پیوں گا۔ یہ ایسے سر جی ایسے یہ جمہوریت ملک کو چلانا چاہتے تھے۔ اب بتائیں علی گوہر کی کوئی بات آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے جی بانی سے مل کے کروں گا۔ بھئی تو کس چیز کا چیئرمین بنے؟ بانی نے کل مرنا بھی ہے، تو کس چیز کا چیئرمین بنے؟ اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے ایسے ہی کسی کو جو کونسلر بھی کبھی نہیں بنا۔ تو یہ سارے کھلواڑ ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، وہ امین گنڈا پوری کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا ہے؟ کھلواڑ کرنے کے لیے۔ ادارے تباہ کرنے ہو نا، اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ نالائق بنا دو۔ یہ گورباچوف کے دور میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی سارے صوبوں کے نالائق گورنر بنا دو۔ وہ گورباچوف کا روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ تو بہرحال ارکان کا آج حلف ہو جائے گا، تو الیکشن تو کروانا ہے اپنا ہمارے الیکشن کمیشن نے، ٹھیک ہے، وہ تو کل ہوگا، لازمی ہوگا۔ وہ چاہے انہوں نے اجلاس بھی 24 تک ملتوی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ تو الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور کار الیکشن ہوں گے، دیکھ لینا کیسا رزلٹ آئے گا، کیسا رزلٹ آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، بلکہ الٹ پھلٹ رزلٹ آئے گا۔ کیوں کہ جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے لیے ہوئے ہیں کہ کوئی کھا گیا ہے، تو یہ ساری غنڈہ گردی جو ہے امین غنڈہ گردی کی ہے جو نااہل ہے، اور صرف جناب مچندر جو ہے نا تقریر کرتا ہے وہ گندے طریقے سے، اور اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پشاور ہائی کورٹ نے سر جی کل یہ کہہ دیا ہے کہ کرو، اور ابھی کاغذات واپس لینے کی جو ٹائم تھا 12 بجے کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ لو ہون تک گیم ود گئی ہے نا، ہون تک کہتے نا گل مکی نہیں، گل ودی نہیں پئی، گل مکی پئی ہے، ادھر بات ختم۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آج 12 بجے تک کاغذات واپس لے لیں، انہوں نے کہا جی ہم کیوں واپس لیں، ہم کاغذات واپس نہیں لیں گے۔ تو یہ کھچڑی ہے جی، ساری کھچڑی آج جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ اور صوبائی اسمبلی اور امین گنڈا پوری کے گرد گھوم رہی ہے اور گھوم رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتائیں گے کل انشاءاللہ رزلٹ آپ کو بڑے اچھے رزلٹ ہوں گے، لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ نورہ کشتی میں نون لیگ بھی اپنے ایک سے زیادہ امیدوار کھڑے نہیں کر سکی، اور انہوں نے امیر مقام کے بیٹے کو جناب وہ سینیٹر بنایا ہے، انہوں نے بادشاہ دا پتر بادشاہی بنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر بھی کافی لوگوں کو اعتراض ہے۔ ٹھیک، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کل رزلٹ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گنڈا پوری کا یہ بھی تھا کہ یہ 25 ارکان جو ہے نا یہ سارے چونکہ اپوزیشن کے ہیں، اس لیے کوئی بھی ان میں سے حلف نہ اٹھائے، لیکن وہ پشاور کے ہائی کورٹ نے یہ سازش ناکام بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہیں جی، آگے یہ ہے کہ جناب علی یہ کیا ماجرا ہے سر، کل 2 دن پہلے اسحاق ڈار افغانستان گیا ہوا تھا اور آج محسن نقوی وزیر داخلہ چلا گیا، پہلے وزیر خارجہ گیا تھا اب وزیر داخلہ چلا گیا، تو یہ کیا چیز ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جناب علی یہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا اس میں، کہ یہ افغانستان کے افغانیوں کا مسئلہ ہے، یا ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ریل کا مسئلہ ہے، سی پیک وغیرہ، یہ وہ اس حوالے سے چائنا بھی گئے تھے، لیکن افغانستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، افغانستان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پوری قوم کو جناب مبارک ہو، جو طیاروں کی نمائش تھی وہاں پہ برطانیہ میں وہ پاکستان نے جیت لی ہے، دونوں اعلیٰ پوزیشنیں پاکستان کو ملی ہیں، اور پاکستان کی دنیا میں عزت جو ہے ایسے بلند ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ٹیک آف کر رہی ہے، ٹیک آف۔ امریکہ جیسا ملک بھی بار بار کہتا ہے کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے کہ میں نے یہ جنگ بند کرائی ہے، ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے تھے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں، اور جو ہمارا یہ گروپ انشورنس کے جو دوست ہیں وہ مایوس نہ ہوں، قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے بھی ہو جائے گا، ان کے اپنے ابھی تماشے نہیں ختم ہو رہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ جب ختم ہوں گے تو ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کوئی بھی پاکستان، انگلستان، برطانیہ میں کہیں بھی کوئی مسئلہ قانونی مشاورت ہو تو آپ ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ ویلی، خدا حافظ۔ یہ دیکھیں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں،
تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے 0300472572۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اعوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔